السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اس لیکچر کے 2 پارٹ ہوں گے۔ 56 سال کے بوڑھے امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے جسم چکنا چور، خاندان نبوت کی مستورات کی فکر سے نڈھال، لیکن قدموں میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف جسمانی طاقت نہ تھی بلکہ فاتحہ خیبر والی روحانی، ایمانی اور قوت پروردگار کار فرما تھی، اور پھر اپنی بڑائی کا نام و نشان نہیں بلکہ عاجزانہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں، تیروں پہ تیر کھاؤں، آبرو پہ بل نہ آئے۔ حدیث شریف کے مطابق حضرت امام حسین کا نیچے والا حصہ یعنی پاؤں سے لے کر ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا، شاید اس لیے کہ کربلا میں اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی حضرت حسین کے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہو، استقامت کا پہاڑ اور شجاعت کا کوہ گراں بن کر ڈٹا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، مگر حسین کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوندا اے ہون دے، جو کچھ ہوندا اے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں نہ رواں، میں رواں نہ رواں، گل رہ جائے رسول پاک دی۔ امام علی مقام نے میدان کربلا جانے سے پہلے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یومۃ الجمعہ۔ جمعے کا نام سننے کی دیر تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تیز بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ عرض کیا، کوہ وقار بھی ہو، جیل استقامت بھی، پہلے اتنے دکھ دیکھ کر اس قدر نہیں روئے، اب کیا بات ہوئی کہ جمعے کا نام سنتے ہی چھم چھم آنسو بہانے لگے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس لیے کہ یہود کو ہفتہ ملا، عیسائیوں کو اتوار ملا، وہ دونوں تو اپنی اپنی عبادت آزادی سے کر رہے ہیں، مگر جن کے گھر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی وہ آج زندگی میں پہلی بار جمعہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ عرض کیا، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہلے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے تو آج خیمے میں دے لو۔ چنانچہ آپ نے خیمے والوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ میرا امتحان تو مکمل ہونے والا ہے اور میری شہادت کے بعد تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میرے شہید ہونے کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں مزید ستایا جائے، مگر یاد رکھنا بے صبری کا کوئی کلمہ زبان پہ نہ آئے، ورنہ ہماری شہادتوں کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر ہمارے گھر سے ہی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو شریعت کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی، بتاؤ تو کیوں؟ عرض کیا، آپ خود ہی فرما دیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اس لیے کہ کسی غیر مرد کے کان میں عورت کی آواز پہنچنا منع ہے۔ تو پھر بتاؤ، بھلا ہائے وائے یا بین کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ بھلا ہائے وائے یا بین کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے بے صبری کرنی ہے تو اب بتا دو تاکہ میں میدان میں نہ جاؤں۔ یزید کی بیعت اب بھی حرام ہے، تب بھی حرام تھی، لیکن اگر میری شہادت پہ تم نے کوئی خلاف شروع کام کیا
تو میری قربانی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ کتنا ہی پیارا واقعہ ہے، کتنی ہی پیاری باتیں ہیں حضرت امام حسین کی اپنی پیاری بہن حضرت زینب کے ساتھ، کہ کیسے جمعے کے لیے رو پڑے اور کیسے ان کی بہن انہیں کہنے لگی کہ کیوں ایسے رو رہے ہو، کہ آپ نے تو اتنا کچھ سہا ہے تو ایک جمعے کے دن آپ جمعے کا نام سن کے رو پڑے ہو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اپنی بہن کو، میں تمہیں اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جو گریباں پھاڑے، ماتم کرے، بین کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اس کا نانے سے تعلق نہیں ہوگا تو نواسے سے کیا تعلق ہوگا؟ حضرت سیدہ زینب نے عرض کیا، اے حسین، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اس کا میں نے بھی پیا ہے۔ اگر حضرت امام حسین آپ قاسم اور اکبر و اصغر کی لاش پہ صبر کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کی شہادت پر صبر کروں گی۔ کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرے، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ فرمایا میں شہید ہو گیا تو آپ کو بہت یاد آؤں گا بہنا، تو تمہیں بہت یاد آؤں گا، قدم قدم پہ یاد آؤں گا، مگر اس آیت کا ذکر اور ورد کثرت کے ساتھ کرنا، وبشر الصابرین۔ حضرت امام حسین کی اپنی پیاری بہن کے ساتھ بڑی ہی پیاری باتیں ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ نا حضرت امام حسین نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ ہماری امی گھر میں تھیں اور سر کے بالوں سے کپڑا ہٹ گیا تو جبرائیل امین اندر نہ آئے۔ نانا جان نے فرمایا، جبرائیل تو معصوم اور خیال بد سے بھی پاک ہے، پھر تجھے کیا رکاوٹ تھی؟ عرض کیا، میری عصمت اپنی جگہ اور خاتون جنت کا احترام اپنی جگہ۔ اے میری بہن، بی بی ہاجرہ نے صبر کیا تو ان کے قدموں کے نشانات کو صفا مروہ بنا کر اللہ نے نشانیاں بنا دیا، تو بھی اگر صبر کرے گی تو تیرے صبر اور پردے کے خطبے میری شہادت کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور لوگ کہتے رہیں گے، سیدہ زینب تیری اس پردہ داری کو سلام، سیدہ زینب تیری اس پردہ داری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ حضرت امام حسین اپنی بہنہ کو کہتے ہوئے، ہم یہاں کوئی نیا طریقہ رائج کرنے نہیں آئے، اصول وہی جو ہمارے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، انہی کی خاطر سر بھی کٹا رہے ہیں، گھر بھی لٹا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اے پیاری بہن زینب، بھائی تو اپنی بہنوں کو بڑے بڑے تحائف سیٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں، مگر میں تجھے تیرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں کی ہڈیاں دے کر جا رہا ہوں۔ لوگ گھر سے باہر جائیں تو اپنا گھر پڑوسیوں اور شریف لوگوں کے سپرد کر جاتے ہیں، مگر میں تمہیں 40,000 دشمنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں تمہیں 40,000 دشمنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی بہن کے دوپٹے کو بوسہ دیا تو آنسوؤں کے قطرے زینب کے دوپٹے پہ پڑے اور فرمایا، میری طرف سے ان آنسوؤں کا تحفہ قبول کر، اور دوپٹے کا بوسہ اس لیے دیا ہے کہ میرے ان لبوں پر رسول کے لب لگے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے کہ شہادت کے بعد ان لبوں سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی اور تیرے دوپٹے کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ اگلے پارٹ میں ہم اپنے اس واقعے کو جاری رکھیں گے، جس میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت امام حسین اپنی سواری پر سوار، کیسے انہوں نے یزیدی فوج کا سامنا کیا اور کیسے وہ شہید ہو گئے۔